اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گزشتہ کل مستورات کے بیان میں ازدواجی زندگی کا عنوان چلا، مضمون چل رہا تھا کہ کن اعمال کے ذریعے انسان جنت میں اپنا گھر حاصل کرنے کا حقدار بنتا ہے۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جو خاوند اس حال میں فوت ہو کہ اس نے بیوی کو خوش رکھا ہو، اولاد کے نان نفقہ کا خیال رکھا ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کھڑا کریں گے کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہوگا۔ تو اس عنوان پر کچھ باتیں کہی گئیں، تو پھر شام کو کچھ لوگ اپنے گھروں سے یہ پیغام لائے کہ جس طرح آپ نے ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے بارے میں سمجھایا ہے، یہی عنوان مردوں میں بھی ہو جائے تو فائدہ زیادہ ہوگا، کیونکہ عورتیں بھی کوشش کریں گی، مرد بھی کوشش کریں گے۔ تو ایک دن تو ہم نے معاملے کو ہولڈ کیا کہ اگر ریکویسٹ نارمل سی ہوگی تو کوئی بات نہیں، لیکن آج پھر یاد دہانی ہوئی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ معاملہ سیریس ہے۔ چنانچہ اپنے روٹین سے ہٹ کے آج ازدواجی زندگی کے بارے میں بیان ہوگا، اس لیے کہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ مرد کی سائیکی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، عورت کی سائیکی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جب تک وہ دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہ کریں، اس وقت اچھی زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور واقعی اس عنوان پر گفتگو وقتاً فوقتاً ہوتے ہی رہنی چاہیے تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے۔ یہ دنیا مسائلستان ہے، کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس میں مسئلہ کوئی نہیں۔ وہ جگہ جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کا نام جنت ہے۔ دنیا ہے تو مسئلہ ہے، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بندہ بھی بے غم نہیں اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اگر ہے تو بنی آدم نہیں، کوئی جانور تو بے غم ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہ کچھ ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہے، دارالامتحان جو ہوا۔ اور ویسے بھی برتن جب اکٹھے رکھے جائیں تو کھٹکتے ہیں۔ گھر میں رہنے والے کبھی بچے الجھ پڑتے ہیں، کبھی چھوٹے بڑوں کے الجھ پڑتے ہیں، کبھی میاں بیوی الجھ پڑتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، کبھی اپنی طبیعت پہ قابو نہیں رکھ سکتے، غصہ کر جاتے ہیں۔ بہت سارے فیکٹر ہیں اس میں۔ تو اس بات کو سمجھانا ضروری ہے کہ اچھی ازدواجی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے خاوند کو چاہیے کہ اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹو رکھے۔ 2 طرح کی سوچ ہوتی ہے، ایک پازیٹو ایک نیگیٹو۔ پازیٹو سوچ رکھے گا تو گھر خوشیوں سے آباد رہے گا، نیگیٹو تھنکنگ کرنے کا عادی ہوگا تو گھر برباد ہو جائے گا، سکون ختم ہو جائے گا۔ ایک بندہ جس سے انسان خوش ہو، اس کے عیب چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ اور جس بندے سے آدمی ناراض ہو، اس میں عیبوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ انسان کی تھنکنگ ہوتی ہے۔ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں۔
ہم نے ایسی ایسی بنیاد دیکھی جھگڑے کی جو سمجھ میں نہیں آتی. چنانچہ ایک گھر میں ایک خاوند اپنی بیوی سے بہت ناراض رہتا تھا. بیوی کو اس نے بہت ٹف ٹائم دیا ہوا تھا. کسی واسطے سے بات ہم تک پہنچی تو ہم نے اس نوجوان کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو اور پریشان کرتے ہو؟ آخر آپ کی بیوی میں وہ کون سی خامیاں ہیں؟ چونکہ اتنا ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ وہ بچی نیک ہے، دیندار ہے، فرما بردار ہے، ہر اعتبار سے ایک پرفیکٹ بیوی ہے، شکل، عقل، تعلیم، ہر اعتبار سے. مگر خاوند اس کے ساتھ پراپر بیہیو نہیں کرتا تھا. تو جب پوچھا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے تو خاوند کہنے لگا جی بس بیوی کا کیا مسئلہ، اجی جو کہتا ہوں بس وہی کرتی ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ بھی اس کی خامی بن گئی کہ جو کہتا ہوں بس وہی کرتی ہے. تو انسان انسان ہے، جب تک نہ سمجھایا جائے ٹریک پہ نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 ایکسپیرینس ڈرائیورز کے اندر بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ادھر بھی 20 سال گاڑی چلانے کا تجربہ، ادھر 30 سال گاڑی چلانے کا تجربہ، پھر گاڑی ٹکرا جاتی ہے. اسی طرح نیک میاں بیوی میں، اچھے پڑھے لکھے میاں بیوی میں، سمجھدار عقل مند میاں بیوی میں بھی کبھی ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے. تو مسائل آتے رہتے ہیں. ان مسائل کا حل کیسے کیا جائے اس کے لیے چند اصول سمجھنے ہوتے ہیں. تو پہلا اصول یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو پازیٹو رکھے. حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات بری لگے تو تم غور کرنا تمہیں اس میں کتنی باتیں اچھے لگیں گی. تو واقعی بات تو ٹھیک ہے، اس دنیا میں پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں. اگر خاوند کہے کہ جی میری بیوی میں 10 عیب ہیں اور بیوی کو موقع دیں تو وہ 20 گنوا دے گی خاوند کے اندر. تو مسئلہ تو انسانوں کا ہے، ہم فرشتے تو نہیں ہیں نا، ہم بھی انسان ہیں. تو انسانوں کے ساتھ انسانوں کی طرح ڈیل کرنا چاہیے، کچھ کلیئرنس ٹالرنس رکھنی چاہیے. بندہ بھی یوں سوچے جی بالکل نہ کسی بس ایسے رہنا ہے. روبوٹ تو کوئی نہیں ہے، انسان ہے، اس کی بھی فیلنگز ہیں. کبھی تھکاوٹ ہے، کبھی سستی ہے، کبھی بچے ہیں، کبھی گھر کے کام کاج ہیں. کتنے فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو خاوند کو چونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے، الرجال قوامون علی النساء. اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ مرد حاکم ہے عورتوں کے اوپر. قوام کہتے ہیں مینیجر کو، جو ریسپانسبل ہوتا ہے گھر کی ہر چیز کا. چنانچہ کوئی بھی کرائسس کنڈیشن ہو تو مینیجر کو مینیج کرنی پڑتی ہے. اس میں صرف غصہ کام نہیں آتا، اس میں عقل سمجھداری یہ کام آتی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اس ماحول معاشرے میں 99% بچیاں جب گھر سے رخصت ہوتی ہیں شادی کے موقع پر تو ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم نے جا کے گھر بسانا ہے. اب یہ خاوند پہ منحصر. اگر اس نے بیوی کو صحیح انداز سے ہینڈل کر لیا تو گھر آباد ہو گیا، مس ہینڈل کر بیٹھا تو گھر برباد ہو گیا. تو اس لیے سب سے پہلی چیز پازیٹو تھنکنگ. یہ جو ہوتا ہے نا ذرا سی بات پر انسٹنٹینیسلی ریئیکٹ کر جانا، یہ چیز بہت نقصان دہ ہوتی ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. معمولی سی بات پہ فوراً اور پھر آ کے کہتے ہیں جی کیا کروں میرا سر بڑا گرم ہے. بھائی یہ گرمی تو نقصان دہ ہے. یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان انسان کے گھر کو برباد کرواتا ہے. آج تک دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئیں غصے میں ہوئیں، خوش ہو کے کبھی نہیں ہوئی. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی میں بیوی سے بڑا خوش ہوا میں نے اسے طلاق دے دی. طلاق ہوتی غصے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاوند کے لیے جلدی غصے میں آ جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بات کا بتنگڑ بنا دینا، یہ اچھا نہیں ہوتا.
آپ دیکھیں ٹرین جو ہوتی ہے نا یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پیسنجر ٹرین. اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ اگر فرض کرو اس نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، ہر چھوٹے اور بڑے اسٹیشن پر رکے گی، ہر جگہ رکنا ہے اس نے. پیسنجر ٹرین جو ہوئی، اسی لیے بہت ٹائم لے کر وہ منزل پہ پہنچتی ہے. جو کاروباری لوگ ہیں وہ پیسنجر ٹرین پہ نہیں سفر کرتے، کہتے ہیں بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے ایکسپریس ٹرین. ایکسپریس ٹرین کیا کرتی ہے کہ وہ تیز چلتی ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے شہر درمیان میں آتے ہیں نا، تو جیسے اسٹیشن آیا تو سپیڈ اس نے فرض کرو 150 تھی تو اس نے 50 پہ لے آئے، اور جیسے ہی اسٹیشن کراس کیا پھر 150 پہ چل پڑے. تو وہ ہر اسٹیشن پہ سلو ڈاؤن تھوڑا ہوتے ہیں، لیکن کراس کر کے پھر تیز بھاگتے ہیں. اور راستے میں ہر اسٹیشن پہ نہیں رکتے، بڑے بڑے کوئی 1-2 اسٹیشن ہوتے ہیں جہاں رکتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، ورنہ منزل پہ سیدھا. لوگ اس کی ٹکٹ ڈبل اور ٹرپل پرائز پہ خریدتے ہیں اور اس پہ ٹریول کرنا پسند کرتے ہیں. انسان کی زندگی پہ غور کریں تو انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ بیچارے ہوتے ہیں پیسنجر ٹرین کی طرح، وہ گھر کی ہر چھوٹی بات کو اسٹیشن سمجھ کے اس پہ سٹاپ کر دیتے ہیں. آج سالن کا ٹیسٹ اچھا نہیں، بیوی سے بولنا چھوڑ دیا، اب گاڑی کھڑی ہے. 1 دن بعد 2 دن بعد پھر ذرا گاڑی آگے چلی، پھر کوئی اور بات آ گئی، اس بات پہ پھر آپس میں بول چال بند ہو گئی اور پھر گاڑی کھڑی ہے. تو ہر اسٹیشن پہ رکتے رکتے بیچارے آہستہ آہستہ بس وہ موو کر رہے ہوتے ہیں. ان کی زندگی کی روٹین ایسی بنی ہوتی ہے. اور جو سمجھدار اور عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے مسئلوں کو اسی وقت سلجھا دیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معافی تلافی کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ روزمرہ کا حصہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں. چھوٹے ایشوز کو وہ بڑا ایشو نہیں بنایا کرتے. ان کی گاڑی زندگی کی تیز چلتی ہے، وہ پھر اپنی زندگی میں اپنے آبجیکٹیوز کو بھی اچیو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کاموں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی زندگی کی گاڑی ماشاءاللہ فاسٹ موو کر رہی ہوتی ہے مقصد زندگی والے اسٹیشن کی طرف. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایکسپریس ٹرین بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور ہر وقت نیگیٹو تھنکنگ رکھنا یہ تو ہے ہی ایسی. بیوی کے بارے میں سوچنا ذرا سی کوئی غلطی، یہ تو ہے ہی ایسی. یعنی اتنا جلدی کئی دفعہ ہم ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ وہ ہیسٹی ڈیسیژن کہلاتا ہے. جہاں زندگی گزارنے کا ساتھ ہو وہاں اس طرح جلدی ڈیسیژن نہیں لیے جاتے. تحمل مزاجی کام آتی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو علم عطا فرمائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے حلم بھی مانگے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ان دونوں صفتوں کو اکٹھا فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. آپ ذرا غور کرنا کہ ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. پھر جب گناہ کا موقع آتا ہے، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے. گناہ کر چکتے ہیں، اللہ اس کی کنڈیشن کو بھی دیکھتا ہے. اتنا اللہ کا علم ہے، مگر اللہ پھر سزا دینے میں حلم سے کام لیتے ہیں. تو اتنے علم کے ساتھ اتنا حلم، اللہ قربان جائیں تیری صفات کے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتنا جلدی ڈیسیژن نہ لے لیا کریں. سوچیں، آج کل سائنسی دور ہے، جو کوئی مشین بنتی ہے نا تو اس کی اگر شیفٹ بننی ہے تو اس کے اوپر بیرنگ فٹ ہونے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان کلیئرنس ہوتی ہے، اس کے فارمولے بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر. آپ بیرنگ لیں کہیں سے بھی کسی کمپنی کا بنا ہوا، اس کے اوپر چڑھائیں وہ آرام سے چڑھ جائے گا. اگر وہ ٹالرنس 0 ہوتی، کلیئرنس 0 ہوتی تو اس کے اوپر بیرنگ فٹ ہی نہ ہو سکتا، نہ مشین فٹ ہوتی نہ چل سکتی. اسی طرح جن بندوں کی زندگی میں ٹالرنس کلیئرنس 0 ہوتی ہے ان کی زندگی کی گاڑی پھر کھڑی ہوتی ہے، چلتی نہیں ہے. چلنے کے لیے یہ ایک دوسرے کو مارجن دینا پڑتا ہے. تو پازیٹو تھنکنگ ہوگی تو پھر کام آسان ہوگا، اور اگر نیگیٹو تھنکنگ ہوگی تو بس چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی تنگڑ بنتا جائے گا. ہم نے دیکھا بہت لکھے پڑھے لوگ اس بات کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتے ہیں. میں اکثر واقعہ سنایا کرتا ہوں.
میاں بھی پی ایچ ڈی، بیوی بھی پی ایچ ڈی، اور 23 سال انہوں نے زندگی کے گزارے، اور 23 سال کے بعد آپس میں سپریشن ہوئی، طلاق ہوئی. پتہ ہے کس بات پر؟ کہ ایک دن خاوند ذرا دیر سے اٹھا، دفتر جانا تھا، تو واش روم میں کوئی بچہ تھا، تو اس نے کچن کے شینک کے اندر ٹوتھ برش کر لیا، ٹوتھ پیسٹ کر لی، اور جلدی سے چلا گیا. اب بیوی صاحبہ جب آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ کچن کے شینک کو یوز کیا ہے، تو ان کو برا لگا، بس غصے میں بھر گئی. میرے خاوند میں تو سوفسٹیکیشن ہے ہی نہیں، بہت رف ہے اور ٹف ہے. خاوند صاحب جب آئے تو اس نے کہنا شروع کر دیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے سمجھایا کہ بھائی میری مجبوری تھی، آفس جانا تھا، تو میں کم از کم ٹوتھ برش تو کر کے ہی جانا تھا نا. نہیں تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. لو اتنی سی بات، یہ آپس میں دونوں کے ڈائلاگز ہونے لگ گئے، آرگومنٹس ہونے لگے. کام اتنا بڑھا کہ دونوں کہنے لگے ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے سے طلاق لے لیتے ہیں. اور ان کی واقعی سیپریشن ہو گئی اس بات کے اوپر. جب واقعہ سنا تو سن کر میں نے کہا کہ ہاں واقعی دونوں پی ایچ ڈی تھے. تو وہ آدمی بڑا حیران ہوا، مجھے کہنے لگا کہ آپ ذرا معنی خیز انداز میں مسکرا رہے ہیں کہ دونوں پی ایچ ڈی تھے. تو میں نے کہا کہ وہ انگریزی کے نہیں اردو کے سمجھ رہا ہوں. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا پی ایچ ڈی، پھرا ہوا دماغ. اب دیکھو اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اتنی چھوٹی سی بات پر ان کی سپریشن ہوگی. کیا زندگی کے 23 سال کا ان کے ہاں کوئی ویٹ نہیں تھا، کوئی ویلیو نہیں تھی زندگی کے 23 سال کی؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو اس میں انسان کو چاہیے کہ وہ پازیٹو تھنکنگ رکھے. مسائل آتے ہیں، گھر میں مسئلہ کوئی ہو جائے تو انسان کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں. جس دن مسئلہ نہ ہو اس دن حیران ہونا چاہیے کہ حیرت کی بات ہے آج کچھ نہیں ہوا. آپ ایکسپیکٹ کریں نا کہ مسئلے تو رہیں گے. شروع میں میاں بیوی کے، جب ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو پھر بچوں کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد بچوں کی شادیوں کے مسئلے، پھر بچیوں کی شادیوں کے بعد سسرال کے مسئلے. بیوی کو ساس تنگ کرتی ہے اور بیٹے کو بیوی نے تنگ کیا ہوا ہے. یہ مسئلے تو ساری زندگی رہیں گے. کوئی وقت ایسا نہیں کہ بندہ کہے مسئلے نہیں ہے. جو مسائلستان، تو دنیا میں جنت سجانے کی ضرورت نہیں. پریکٹیکل ہو کے سوچیں. ایسی چیزوں کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور اس پر انسٹنٹینیسلی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، فوراً غصے میں آ جانا. یہ چیز اچھی نہیں ہے. اور پھر عورت کی نفسیات ہے اپنی. عورتیں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ. اب سنیے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، پوری دنیا کی عورتیں ان کی سردار، کہ عورتوں پر وہ فضیلت جو سرید کو دوسرے کھانے کے اوپر فضیلت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل علم انہوں نے سیکھا. چنانچہ ابن قیم رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ، لیکن ان میں سے جو فقہا صحابہ تھے، عالم صحابہ تھے، ان کی تعداد 149 تھی. ان کا فتویٰ چلتا تھا اور قریب قریب کے باقی صحابہ ان سے فتویٰ پوچھ کے، مسئلہ پوچھ کے اس پر عمل کرتے تھے. ان 149 میں 14 عالم تھے، یعنی ان کا جب فتویٰ آ جاتا تھا تو باقی حضرات اپنی رائے سے ہٹ جایا کرتے تھے. وہ عالم کہے جاتے تھے، افقاہ کہے سب سے. ان 14 صحابہ میں سے ایک ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ بعض صحابہ نے لکھا ہے کہ ساری امت کی عورتوں کے علم کو اگر اکٹھا کریں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم ان سب سے بڑھ جائے گا. اتنی اللہ رب العزت نے ان کو شان دی تھی. مگر انسان ہونے کے ناطے ایک انسان بھی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کر کے آئے تو آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ اب میرا یہاں سے جانے کا وقت قریب ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاموں کو سمیٹا. اس میں ایک بات یہ بھی تھی
کہ باقی بیویاں تو بڑی عمر کی ہیں، سب سے کم عمر یہی ہے، تو میری جدائی ان کے لیے بڑا صدمہ بنے گی، ان کے دل پہ کیا گزرے گا؟ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ میں ان سے کچھ ہنٹ کر دوں تاکہ شوق میں نہ چلی جائیں یہ کہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بہت محبت کی بات کر رہے تھے تو فرمایا، عائشہ کتنا اچھا ہو کہ تیری وفات میرے سامنے ہو اور میں خود تیرا جنازہ پڑھاؤں۔ تو سن کے کہنے لگی، ہاں بالکل، آپ تو چاہتے ہیں میں مر جاؤں، آپ دوسری شادی کر لیں۔ تقوی وہاں ہے، فرما برداری وہاں ہے، پوری شریعت وہاں ہے، مگر انسان ہے اور انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، اور خاوند کے ساتھ بیوی کا ویسے بھی ایک ناز کا تعلق ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ناز میں بیوی بات کر مارتی ہے تو اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے زندگی ایسی ہو کہ انسان گھر کا ایسا فرد بن کر رہے کہ بیوی اور بچے خوش ہوں کہ اللہ نے ہمیں گھر میں ایسا مینیجر عطا فرمایا۔ اپنے اخلاق سے ان کے دل جیتے ہیں، غصے سے اس کا دل نہیں جیت سکتے آپ کبھی بھی۔ ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے، غصے کے ذریعے آپ کہیں کہ جی بس میں بیوی کا دل جیت لوں گا، دل نہیں جیت سکتے۔ دل جیتنے کے لیے آپ کے اچھے اخلاق، وہ اس کا دل جو ہے وہ آپ کی طرف مائل کر دیں گے، اور جب اس کا دل مائل ہوگا تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ پہ اپنی جان قربان کرے گی، آپ کے جوتے جو ہے وہ صاف کرنا اپنے لیے سعادت سمجھے گی۔ چنانچہ اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ اچھی باتوں پر نگاہ رکھیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنی بیوی کی سخت کلامی سے بڑا تنگ تھا، ویسے وہ ٹھیک تھی، ساری باتیں ٹھیک تھی، لیکن کبھی اگر غصے میں آ جاتی تھی تو بات کر مارتی تھی، تو اس وقت ان کو بھی بڑا غصہ آتا۔ ایک دن انہوں نے سوچا، اچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے امیر المومنین سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں معروف تھا کہ ان کی طبیعت میں سختی تھی انتظامی معاملات میں، تو وہ مجھے ضروری اجازت دیں گے، این او سی دیں گے تو میں پھر آ کے ٹھکائی کروں گا۔ اب ان سائڈ اس کی انٹینشن یہ تھی۔ چنانچہ وہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، جب دروازے پہ پہنچا تو دستک دی، مگر محسوس کیا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے۔ غور سے سنا تو پتہ چلا کہ زوجہ محترمہ کوئی بات کر رہی تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سن رہے تھے۔ اس نے کہا، واہ، میں تو آیا تھا اجازت مانگنے اور یہاں بھی وہی معاملہ۔ تھوڑی دیر بعد عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے آئے، پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، جی اب آپ سے مسئلہ کیا ڈسکس کروں میں، جس مسئلے میں میں پھنسا ہوا تھا وہی مسئلہ میں نے یہاں آ کے دیکھا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا، اس کو کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی بھی ہے، میری باورچن بھی ہے، میری دھوبن بھی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے، اور میرے بچوں کو تربیت دینے والی بھی ہے۔ جب میری خاطر یہ اتنی قربانی کرتی ہے تو کیا اس کی اونچی آواز کو بھی میں برداشت نہیں کر سکتا؟ ایسے سمجھایا کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ بھئی دیکھو نا بچوں، کبھی عورتیں اگر چھوٹے بچے کو جو 5-6 ماہ کا ہوتا ہے خاوند کے حوالے کر کے چلی جائے نا، ہو 5 منٹ کے اندر 5 منٹ کے اندر صبر ختم۔ دل کرتا ہے کہیں سے آ جائے، برآمد ہو جائے، بچہ ہم سے لے لے۔ ہم سے تو 5 منٹ نہیں اٹھایا جاتا، وہ بیچاری 24 گھنٹے سنبھالتی ہے، تو وہ کتنا زچ ہوتی ہوگی بچوں سے۔ ان کو کھانا وقت پہ نہیں کھانا پڑتا، وہ کھا رہی ہوتی ہیں، بچے ان کو کھانا نہیں کھانے دیتے، وہ سوتی ہیں، بچے ان کو سونے نہیں دیتے، وہ ایک کام میں لگی ہوتی ہیں، بچے ان کو دوسرے کام میں ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی ان کی زندگی کو اگر آپ قریب سے دیکھیں تو وہ بہت زیادہ سیکریفائس کر رہی ہوتی ہیں۔ کوئی ماں آپ ایسی نہیں دیکھیں گے کہ بچہ روتا رہے اور بیٹھ کے کھانا کھاتی رہے، نہیں، جتنی بھی بھوکی تھی ایک لقمہ منہ میں لیا تھا، سویا ہوا بچہ ذرا اس نے آہٹ کی
کھانا چھوڑ کے فوراً بچے کے پاس چلی جائے گی. سارا دن کپڑے دھو کے اور کام کر کے تھکی ہوئی تھی, کہہ کے گئی, کہہ کے سوئی کہ بس اب تو میں نیند سے تنگ ہوں, میں سونا چاہتی ہوں. ذرا سوئی, بچے کے رونے کی آواز آئی, نیند ختم, اٹھ کے اسی بچے کو گود میں لے کے بیٹھ گئی. ہم نے بعض ایسی ماؤں کے بارے میں سنا کہ بچہ بیمار تھا اور وہ بستر پہ سوتا نہیں تھا, ساری رات گود میں لے کر اس نے گزار دی کہ میرے بچے کو اگر نیند گود میں آتی ہے تو میں گود میں سلا دیتی. اس کی قربانیاں بھی تو دیکھو نا. تو اگر وہ گھر کے لیے اتنا قربانی کر رہی ہے, اگر اس کے اندر شرافت ہے, حیا ہے, خدمت ہے, اس نے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے, ان کا خیال رکھتی ہے, خاوند کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھا ہوا ہے, تو پھر اس کی خامیاں وہ تو پھر معاف ہونی چاہیے نا. انسان ہے نا, کہیں تو ہمیں اس کو مارجن دینا پڑے گا نا. اور اگر ذرا سی کسی بات پہ اس کو بھی آپ کارنر کرنے کی کوشش کریں, تو ہم نے تو سنا ہے کہ بلی کو بھی کارنر کرنے کی کوشش کریں تو وہ بھی گلے پڑ جاتی ہے. یہ تو پھر انسان ہے, وہ تو پھر بات کرے گی, لڑے گی, جھگڑے گی. تو اس لیے ہسبینڈ کی یہ گریٹنس ہے کہ وہ اپنا دل بڑا رکھے. اس لیے کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ. آپ بڑا دل کر لیں, سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. اچھا, یہ بھی دیکھا کہ اگر کسی وقت اس نے انسٹنٹینیسلی ریئیکٹ کر لیا, آپ خاموش رہیں, تھوڑی دیر کے بعد خود آ کے بیٹھے گی اور آپ سے معافی مانگ رہی ہوگی, ریئلائز کرے گی کہ ہاں مجھ سے ٹھیک نہیں ہوا اس وقت. تو اتنا ٹائم تو دینا چاہیے بندے کو. تو سب سے پہلا اصول, مثبت سوچ رکھیں اور چھوٹی باتوں کو بڑا نہ بنایا کریں. جتنی بات ہے اس بات کو اتنا ہی رکھیں, بلکہ اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کریں. کئی مردوں کو ہم نے دیکھا کہ گڑے مردے اکھاڑنے کی ان کو بڑی عادت ہوتی ہے. مثلا اس سے کوئی مسٹیک ہو گئی تھی یا کوئی رانگ ڈیسیژن اس نے لے لیا تھا, بس اب وہ پوری زندگی کا ریفرنس بن گیا. جب بات ہوئی, دیکھا تو نے وہ کیا تھا. ایک دفعہ جب معاف کر دیا تو اس چیز کو بار بار پھر ریفرنس دینا اس کا, یہ عقل مندی نہیں ہوا کرتی. اب وہ کیا کرے, ایک غلطی ہو گئی تھی, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم 100 غلطیاں دن کی کریں تو ہمارا پروردگار ان غلطیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے. اور بیوی کی سالوں پہلے کی غلطی ہم اپنے دماغ سے نکالتے نہیں ہیں, اس کو ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں موقع پہ میں نے کہا تھا نا ایسے نہ کرنا, تم نے ایسے کیا تھا. تو گڑے مردے نہ اکھاڑا کرے. مدا ما مدا, گزر چکا جو گزر چکا, اب کو دیکھو کہ زندگی اچھی گزر رہی ہے, تو زندگی ہمیشہ اچھی گزرتی چلی جائے گی. پھر ایک بڑی غلطی جو اکثر گھرانوں میں دیکھی ہے کہ شادی کی ابتدا میں تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت الفت محبت پیار سے رہتے ہیں, لیکن جب ایک بچہ ہو گیا, 2 ہو گئے, 3 ہو گئے, 5 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, اس کے بعد میاں بیوی آپس کی محبت میں گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کرتے. یہ مسٹیک ہے. بلکہ اگر میں کہوں کہ یہ بلنڈر ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا. میاں بیوی کو آپس کے معاملے میں پوری زندگی گرم جوشی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. آپ کو پوری زندگی اس کو یہ احساس, فیلنگ دینی پڑتی ہے کہ وہ اسپیشل ہے میرے لیے. بیوی کو پوری زندگی خاوند کو یہ فیلنگ دینی پڑتی ہے کہ آپ میرے لیے اسپیشل ہو. اب وہ مسکرا کے اس کو بتائیں, کوئی پیار کا لفظ بول کے بتائیں, جیسے چاہیں وہ میسج پاس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ 5-4 سال کے بعد زندگی ایسی روٹین بن جاتی ہے کہ جی بس بیوی نے بچے سنبھالنے ہیں اور خاوند نے پیسے کما کے گھر لانے ہیں, اور آپس میں ان کے درمیان وارمنیس جو ہے وہ کول ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے. یہ غلطی ہے, چاہے بیوی کی طرف, اور اگر بیوی غلطی پہ ہے تو وہ بچوں کا معنی بناتی ہے. وہ جی میں کیا کروں, بچوں میں الجھی ہوئی ہوتی ہوں. بچوں میں جتنا مرضی الجھی رہیں, خاوند کے ساتھ محبت کے ریلیشن شپ کو وارم رکھنا یہ آپ کے چارٹر آف ڈیوٹی میں سے ہے. اور جو خاوند ہوتے ہیں وہ اپنے بزنس کا بہانہ بناتے ہیں, تو جی میرا بزنس اچھا نہیں چل رہا, بزنس میں اس کا کیا قصور بیچاری کا.
بزنس جیسے ہے، آپ کو پوری زندگی اپنی بیوی کو اپنی وارمنس شو کرنی ہے کہ آپ کے بارے میں میری فیلنگز سٹرونگ ہیں. اچھے خاوند کی یہ نشانی ہوتی ہے، ہمیشہ بیوی کو یہ ریئلائز کروائے کہ میری فیلنگز آپ کے بارے میں بہت سٹرونگ ہے. اور اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو خاوند کو فیل کروائے کہ آپ کے بارے میں میری فیلنگز بہت سٹرونگ ہے، آپ میرے لیے اسپیشل ہو، میری زندگی کا انحصار آپ پہ ہے، آپ کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے. خاوند بیوی کو کہے اور بیوی خاوند کو کہے. اور جب یہ ہو جاتا ہے نا جی، مجھے کیا پرواہ ہے، میں گھر بھیج دوں گا، آپ نے یہ لفظ استعمال کیا اور اپنی بیوی کے ذہن میں جو اعتماد تھا اس کو بالکل چکنا چور کر دیا. مرد تو روٹین میں بات کر کے چلا جاتا ہے کہ میں فیصلہ سنا دوں گا، میں تجھے گھر بھیج دوں گا. وہ نہیں سمجھتا کہ پیچھے بیوی کی نیند حرام ہو جاتی ہے. وہ پھر مستقل سوچتی ہے اگر اس نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا. وہ پھر اس کے لیے پریپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پریپیئر ہونے کے لیے وہ پھر اپنے ماں باپ کو پوری اس سچویشن سے پہلے سے آگاہ کرتی ہے، ان کا میک اپ مائنڈ کرتی ہے کہ اگر اس نے مجھے کسی دن بھیج دیا تو میں گلی میں تو نہیں کھڑی ہو سکتی، مجھے بھی گھر چاہیے، مجھے سپورٹ چاہیے. اور اگر اس کے بھائی ماں باپ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد کے چکر میں گرفتار ہو جاتی ہے. آپ کا اتنا سا فکرہ اس عورت کے کریکٹر کو خراب کر دیتا ہے. وہ کسی کی سپورٹ لیتی ہے، کسی کو فون پہ بتائے گی میں اتنی دکھی ہوں، مجھے خاوند ایسے کرتا ہے، اور وہ اس کی سچویشن سے فائدہ اٹھائے گا. وہ بندہ وہ شیطان بنے گا، وہ اس کو محبت دے گا، پیار دے گا. اب وہ اس کی روز کی کارگزاری سنے گا، بیوی اس کی، اور اس کو سکون مل رہا ہے اس بندے سے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ لفظ آپ کبھی بھی استعمال نہ کریں. سیدھی بات کریں کہ میں نے آپ کو پوری زندگی کے لیے اپنایا ہے، اور جب اپنایا ہے تو آپ کی خوبیاں بھی اب میری ہیں اور آپ کی خامیاں بھی اب میری ہیں. کہتے ہیں کہ جب اپنے کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی غلطی اپنی بھی ہوتی ہے. اپنے جب کوئی غلطی کرتے ہیں نا تو اس میں کوئی نہ کوئی غلطی اپنی بھی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ اس لفظ کو کہہ کے میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں دوسری شادی کر لوں گا، عورت کے یعنی دماغ کے اندر ایک ریولوشن ڈال دیتے ہیں. یہ لفظ آپ کبھی نہ بولیں، بس یہی کہیں کہ آپ جیسی ہیں میں نے آپ کو اپنایا ہے. اگر غلطی کر گئی کسی وقت تو معاف بھی اسی طرح کریں کہ دیکھیں آپ میری ہیں، خوشیاں غمیاں سب اکٹھی ہیں، آپ کی اچھائیاں بھی اب میری ہیں اور آپ کی برا میں نے آپ کو اون کی ہے. جب آپ دیں گے نا اس کے دل میں ایک اعتماد آئے گا، اچھا میرا خاوند اتنا ہے، وہ پوری زندگی یکسو ہو کے کوشش کرے گی آپ کی خدمت کرنے کی. حتیٰ کہ اگر زندگی کے راستے میں کبھی کوئی غیر مرد اس کی طرف اپروچ بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ آنکھ اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھے گی، کیونکہ اپنے خاوند سے اس کا دل مطمئن ہوگا. عورتیں کیسے لوز کریکٹر بنتی ہیں؟ پریشانیوں کی وجہ سے بنتی ہیں. جو عورتیں گھروں کے اندر خوش پرسکون زندگی گزارتے ہیں، اپنے خاوند سے خوش ہوتی ہیں، وہ عورتیں دوسری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے بیانات میں فرمایا ہے کہ دیہات میں ایک عورت تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور اس کا خاوند بہت ہی زیادہ بدصورت تھا، غریب بھی تھا، مگر ایک اچھا مرد تھا. وہ بیوی کے ساتھ جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے وہ بھی بہت اچھا رکھتا تھا، اور اس کی کیئر ٹیکنگ بھی بہت کرتا تھا. تو اس کی خوبیوں کی وجہ سے وہ عورت اس کے اوپر اتنی عاشق تھی کہ گاؤں کے کتنے لوگوں نے اس خوبصورت عورت کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اس نے کبھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. تو اس کو سکون دیں، پھر دیکھیں گھر کے اندر کیسے خوشیاں آتی ہیں. تو ازدواجی تعلقات میں گرم جوشی کا اظہار ضرور کریں. کوئی لفظ بول دیں اس کا دل خوش ہو جائے، کوئی بات ایسی کر دیں، مسکرا کے دیکھ لیں. ایک مسکراہٹ میاں بیوی کے تعلق کو ریوائیو کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے.
خامند ناراض ہے تو بیوی ایسا کام کر لے، بیوی ناراض ہے تو خامند ایسا کام کر لے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ تھی، رملہ ان کا نام تھا، کسی بات پہ خامد اکڑ گیا سخت غصے میں اور اس نے برسنا شروع کر دیا۔ وہ بالکل چپ بیٹھی رہی۔ خوب جب خامد نے اپنی بھڑاس نکال لی نا تو پھر خامد بھی اب نارمل ہو گیا تھوڑا۔ نارمل ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ بات چیت تو ہونی ہوتی ہے نا۔ تو جب بیوی نے فیل کیا نا کہ اب یہ نارمل ہو گیا ہے تو بیوی نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگی کہ مجھے پتا تھا آپ کا علاج ایک مسکراہٹ کی نظر ہے۔ دونوں نے مسکرانا شروع کر دیا، سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو اس وقت اگر دونوں میں سے کوئی جس پر غصہ کیا جا رہا ہے خاموشی اختیار کر لے، آپ دیکھیں گے 10 منٹ کے بعد دوسرا بندہ نارمل ہوگا اور وہ پھر محبت کا اظہار کر رہا ہوگا۔ ایک وقت میں دونوں کا غصے میں آ جانا یہ نقصان دہ ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ انسان اندازے لگاتا ہے اور شیطان اندازوں کی وجہ سے اس کو غلط فہمیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب مثلا بیوی فون پہ گفتگو کر رہی تھی تو ایک اندازہ لگا لینا یہ کسی مرد سے گفتگو کر رہی ہوگی۔ ممکن ہے وہ ماں سے بول رہی ہو، بہن سے بول رہی ہو، بھائی سے بول رہی ہو، گھر کے فرد سے بول رہی ہو، لیکن ایک اندازہ خود بخود لگا لینا اس نے فون کیا ہوگا کسی کو۔ تو یہ اندازے اکثر و بیشتر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو انسان کے دماغ میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ ان کا گھر برباد کر دیا جائے۔ تو اندازے مت لگایا کریں خود بخود۔ اور شریعت نے کہا کہ ٹو بھی نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، کسی معاملے میں تجسس بھی نہ کرو، اس لیے کہ تجسس کا انجام ہمیشہ برا ہی نکلتا ہے۔ کئی لوگ تجسس کی وجہ سے گھر خراب کر بیٹھتے ہیں، کھودا پہاڑ اور نکلا، اور کئی دفعہ چوہا بھی نہیں نکلتا، سوائے تجسس کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا کیا فائدہ؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مدینہ طیبہ میں راؤنڈ فرما رہے تھے۔ ایک گھر میں دیکھا کہ روشنی، اندھیرے کی جگہ روشنی ہے، ذرا قریب ہوئے کیا معاملہ ہے، تو سنا کہ کوئی مرد اور عورت آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی گفتگو سے ایسے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ نارمل میاں بیوی والی گفتگو نہیں، سم تھنگ سیمس ٹو بی رانگ سم ویئر۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ فیلنگ ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں اگر ان کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، کھلواؤں تو بندہ ہی گم ہو جائے، ہو سکتا ہے دوسرے گھر پھیلانگ کے چلا جائے، تو یہ تو ٹھیک ہی نہیں، ہو نہ ہو میں دیکھوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار تھی تو دیوار کے اوپر چڑھے اور دیوار کے اوپر سے اس سے بات کی کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین میں نے ایک گناہ کیا، آپ نے 2 گناہ کیے۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگا میں نے تو یہ گناہ کیا کہ یہ غیر عورت ہے اور میں اس کے ساتھ رات کے اس وقت بیٹھا باتیں کر رہا ہوں، اور آپ کے 2 گناہ یہ کہ ایک آپ نے تجسس کیا اور دوسرا اللہ کا حکم ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آپ دیوار پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کو سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے گھبرائے، وہیں سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں، کیا کہ میں آپ کی اس غلطی کو معاف کرتا ہوں، آپ قیامت کے دن میری ان 2 غلطیوں کو معاف کر دینا۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین جب آپ ایسا کہہ رہے ہیں میں آپ کے سامنے آئندہ توبہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھوں۔ تو تجسس کو شریعت نے اسی لیے منع فرمایا ہے۔ معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنا ہمیشہ اچھی عادت ہوتی ہے، دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، توجہ سے سنیں، کہ جو شخص دنیا میں
دوسروں کی غلطی کو جلدی معاف کرتا ہوگا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف فرما دیں گے۔ تو ہم معاف کر دیں، اللہ اس کے بدلے تو ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ کئی جگہوں پر یہ بھی پرابلم ہوتا ہے، سب لوگوں میں خامد بیوی سے مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے بیوی پر تلخ کلامی شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بہن کو، ماں کو، بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتا ہے۔ اس کا دل دکھتا ہے کہ ویسے تو میرے ساتھ یہ کتنا سویٹ رہتا ہے اللہ کا بندہ، اور جب لوگ ہوتے ہیں تو دوسروں کے سامنے بے عزتی کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو اپنی سپیریورٹی شو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے، وہ پروون ہے۔ اس کے لیے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے یہ نہیں بتانا کہ میں قوام ہوں۔ ممکن ہے کہ ہمبلنس آپ کی اللہ کو اس وقت زیادہ پسند آئے۔ تو کبھی بھی لوگوں کے درمیان میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے مذاق نہ کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھے نہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ مت کریں۔ اس لیے کہ پہلے دو میں جھگڑا تھا، اب اتنے بندے اور بھی ساتھ ہو گئے۔ وہ بندے چپ نہیں رہتے، جب بیوی الگ ہوتی ہے تو کچھ اس کے حامی بن جاتے ہیں، اور خامد الگ ہوتا ہے تو کچھ اس کے حامی بن جاتے ہیں، اور وہ ان دونوں کو مشورے دے کے پھر پکا لڑاتے ہیں، پھر صحیح گیم شروع ہوتی ہے، اور میاں بیوی پھر اننگز کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے دوسروں کے سامنے اس طرح آپس کے جھگڑے بڑھانے کی؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کسی تیسرے کی وجہ سے اپنے تعلق کو خراب مت کیجیے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی آپس میں نہیں کبھی جھگڑتے، ہمیشہ کسی نہ کسی تیسرے کی وجہ سے جھگڑتے۔ یا تو مرد کے گھر والے یا عورت کے گھر والے۔ عورت کو ماں مشورے دیتی ہے، کبھی عورت کو بھائی نے کوئی بات کر دی، اور کبھی خامد کو ماں مشورے دیتی ہے، بہن دیتی ہے۔ کوئی نہ کوئی تھرڈ پرسن ہوتا ہے جو ان کی ایکویشن کو ان بیلنس کر رہا ہوتا ہے۔ تو کسی کی خاطر آپ اپنی ایکویشن کو ان بیلنس نہ ہونے دیں۔ ایک دوسرے کا دل اچانک خوش کیا کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے کسی مومن کے دل کو اچانک خوش کیا، اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔ یہ فرشتہ طبرانی شریف کی روایت، اس فرشتے کو اللہ پیدا فرماتے ہیں، یہ قیامت تک تسبیح کرتا ہے، اور اس تسبیح کا ثواب اللہ اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ مومن کے دل کی خوشی کو اللہ فرشتے کی شکل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک شخص عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کے پاس آیا، حضرت مقروض ہوں اور 700 دینار قرض ہے، اگر آپ دے دیں تو میرا قرضہ ختم ہوگا۔ حضرت نے اس کو چٹ لکھ کے دی کہ وہ میرا جو دوست ہے، خادم ہے، اس سے جا کے لے لو۔ اس نے جا کے چٹ اس خادم کو دی اور کہا کہ بھائی میں نے حضرت سے ریکویسٹ کی تھی، 700 دینار کی ضرورت ہے، اور حضرت نے چٹ لکھ کے دی ہے تو پلیز مجھے دے دیں۔ اس نے جب چٹ پڑھی تو اس کے اوپر 7000 لکھا ہوا تھا، وہ کنفیوز ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی کہہ تو رہے ہو 700 اور چٹ پہ لکھا 7000، میں بھی غلطی سے ایک ڈیجٹ بڑھا دی انہوں نے، تو میں حضرت سے ذرا ویریفائی کر لیتا ہوں۔ وہ اس کو لے کے حضرت کے پاس آ گیا۔ حضرت اس کو 700 دینے ہیں یا 7000؟ حضرت نے کہا اچھا ایسے کرو کہ چٹ مجھے دو۔ حضرت نے چٹ لے کے 7000 کاٹے اور اس کی جگہ 14000 لکھ دی، جاؤ پے کرو اس کو۔ اب تو چونکہ حضرت نے لکھا تھا، وہ گیا، اس نے 14000 پے کر دیا۔ اس بندے کو تو ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی نا، وہ تو 700 کی بات کر رہا تھا۔ تو جب ان ایکسپیکٹڈ اس کو یہ نعمت ملی، اس نے تو حضرت کو بڑی دعائیں دی، بڑا خوش ہوا اور وہ چلا گیا۔ اب یہ خادم واپس آیا، حضرت سے آ کے پوچھتا ہے کہ حضرت 700 کی ضرورت تھی، 7000 لکھ دیے، پوچھنے آیا تو 14000 کر دیے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے کیا لاجک ہے۔ اب حضرت نے اسے بتایا
کہ دیکھو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے، فرمایا کہ جس نے کسی مومن کے دل کو اچانک خوشی پہنچائی، اس خوشی پہنچانے پر اللہ اس بندے کے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے پاس یہ شخص آیا، اس نے 700 مانگے، میں نے انٹینشنلی 7000 دیے کہ اس کا دل خوش ہوگا اور اللہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا، تم نے میرا کام خراب کر دیا۔ پوچھنے آگے، اب اگر اس کو میں 7000 دے بھی دیتا تو اس کو وہ اچانک خوشی نہ ہوتی، اس لیے میں نے کاٹ کے 14000 کر دیا۔ ہمارے اکابر عام مومن کے دل کو اس طرح اچانک خوش کرتے تھے، کیا ہم گھر میں اپنی بیوی کے دل کو اچانک خوش نہیں کر سکتے؟ طریقے آپ اگر سوچنے بیٹھیں تو 101 آپ کے ذہن میں آ جائیں گے کہ بیوی کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے دل کو خوش کیجئے، اس کے بدلے اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوں گے۔ مثال کے طور پہ بیوی کو فون کریں کہ آج دوپہر کا کھانا ذرا اچھا بنانا، یہ ڈش بنانا، یہ ڈش بنانا، یہ ڈش بنانا۔ وہ پوچھے گی کیوں؟ کہنا میں نے کسی کی دعوت کرنی ہے۔ وہ پوچھے گی کون ہے؟ آپ کو دسترخوان پہ پتہ چل جائے گا۔ اب جب دسترخوان پہ وہ بیٹھی کہ جی مہمان تو آئے نہیں، میں نے تو آپ کی دعوت کرنی تھی۔ یہ سرپرائز ہوگا اس کے لیے کہ اچھا میرا خامن اتنی میری کیئر کرتا ہے، اس نے میرے لیے اتنے اچھے کھانے بنوائے۔ اس محبت کو بڑھائیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب خامن اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی اپنے خامن کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ گھر کے اندر ایسا ماحول رکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان الفتوں اور محبتوں کا تعلق ہو۔ کارگزاری سنیے روزانہ کی ایک دوسرے سے۔ کئی مرتبہ یہ بھی غلطی ہوتی ہے، خامند کو فرصت نہیں ہوتی، بیوی کی بات ہی نہیں سنتا۔ کہیں بیوی بچوں میں بہانے بنا کے اتنا مصروف ہو جاتی ہے کہ خامند سے یہ بھی نہیں پوچھتی کہ آج آپ کا دن کیسے گزرا۔ بھلے 1 منٹ 2 منٹ صحیح، یہ 2 منٹ بہت اہم ہوتے ہیں میاں بیوی کی زندگی میں۔ جسٹ ایک کوئک کوسچن اس سے کریں، آج آپ ٹھیک رہیں، خیریت سے رہیں۔ آپ کا یہ کوئک کوسچن اس عورت کے دل کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا کہ میرے خامن نے مجھ سے پوچھا۔ اور بیوی بھی اسی طرح خامن سے پوچھے کہ آپ گئے تھے کام کاروبار میں، آپ کا دن اچھا گزرا، تو خامن بھی فیل کرے گا کوئی تو میرے لیے ہے نا پوچھنے والی، کوئی تو مجھے اپنانے والی ہے نا۔ تو اس کو بھی زندگی کا ایک حصہ سمجھ لیں۔ بلکہ ہمارے اکابر تو یہ فرماتے تھے کہ خامن جب صبح اپنے کام پہ جانے لگے تو بیوی جتنی بھی مصروف ہو، اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر 1 منٹ کے لیے اپنے خامن کو دروازے تک چھوڑے اور فی امان اللہ یوں کہہ کے دعائیہ کلمات سے اس کو الوداع کرے۔ اور جب خامن آئے تو بچوں کو نہ کہے کہ جی دروازہ کھول دینا ابو آئے ہیں، نہیں، 1 منٹ اگر لگتا ہو، مصروف ہو تو فارغ ہو اور دروازے سے اس کو مسکرا کر استقبال کرے اور پھر اس کو دعائیہ کلمات سے اہلا وسہلا کہے۔ یہ عمل اگر کوئی بیوی کرے گی تو اس کا خامن کے دل کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ تحفظ کا احساس دلائیے۔ یہ بات پہلے ہو چکی کہ اپنی بیوی کو تھریٹ نہ کریں کہ میں ڈائیورس کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، دوسری بیوی کر لوں گا، بلکہ اس کو سیکیورٹی دیجیے۔ جتنا وہ سیکیور فیل کرے گی آپ کے گھر کے اندر اتنا خوش ہو کر زندگی گزارے گی۔ اور اچھے کام پر تعریف کیجیے۔ اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اکثر و بیشتر مردوں کی کوتاہی ہوتی ہے۔ بیوی کتنے کام اچھے کرتی ہے، اپریشیٹ کم لوگ کرتے ہیں۔ بغیر اس کو بتائے 8-10 بندوں کی دعوت کر دی اور بیچاری کو اس دن بھی مشکل سے بس لاسٹ ٹائم پہ بتایا۔ اب وہ کچن میں کھڑی ہے، ایک وقت میں 2 سالن بنا رہی ہے اور یہ کر رہی ہے، ہاتھ بھی جلا بیٹھی مشکل میں، اور اس نے سارا کھانا بنا کے مہمانوں کے سامنے رکھا۔ مہمان خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، کہتے بھی ہیں بہت ڈیلیشیس کھانا ہے، بہت اچھا۔ مہمان چلے جاتے ہیں، خامن کی زبان سے اتنا لفظ نہیں نکلتا کہ آپ نے مہمانوں کے لیے بہت اچھا کھانا بنایا۔ وہ مہمانوں کی تعریف سے خوش نہیں ہوگی، اس نے تو اپنے خامن کی زبان سے وہ لفظ سننے ہیں جو اس کے دل میں اترے گا۔ خامن اس کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ اگر اس میں
99 چیزیں اچھی تھیں، ایک کم تھی، تو اس کمی کا تذکرہ ضرور کرے گا کہ تم یہ چیز بھول گئی تھی. تو تعریف کرنے کی بجائے الٹا دوسرے کا دل دکھایا. ایک دوسرے کے والدین کا احترام کیجیے. والدین کا احترام شریعت کا حکم ہے. خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی کے والدین کا احترام کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کے والدین کا احترام کرے. شریعت نے ان کو ماں باپ کا ہی رتبہ اور درجہ دیا. چنانچہ نکاح سے پہلے ایک ماں ایک باپ، نکاح کے بعد 2 مائیں اور 2 باپ بن جاتے ہیں. ساس سسر ان کو شریعت نے ماں باپ کہا ہے. لہذا ان کی قدردانی دونوں کو کرنی ہوتی ہے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ بن کر رہیں. کئی دفعہ یہ بڑی عمر میں جو عورتیں ہوتی ہیں، ساس صاحبہ، وہ پھر اپنے بچے کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے وہ ماشاءاللہ بچی کو تگنی کا ناچ نچاتی ہے. وہ تو ایکسپیرینسڈ ہوتی ہے نا، 35 سال گزار بیٹھی، 40 سال گزار بیٹھی، اور یہ بچی ابھی نئی نئی آئی ہوتی ہے، 18 سال عمر ہے، اور بیچاری کھیلتی کھیلتی گھر سے شادی ہو کے آ گئی، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو وہ پھر جو بڑی عمر کی عورت ہوتی ہے نا، وہ پھر اس کو بہت ٹف ٹائم دیتی ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کو ماں باپ ہی بن کر رہنا چاہیے. چھوٹوں کو محبت دینی چاہیے، شفقت دینی چاہیے. چھوٹوں کو بڑوں کا احترام. دونوں طرف سے اس کا خیال رکھیں گے تو دیکھنا کہ گھروں کے اندر خوشیاں ہوں گی اور گھر کے اندر سکون کی زندگی ہوگی. چیخنے سے گریز کریں. کئی مرتبہ چھوٹی سی بات پہ بعض لوگ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی بھی چیخ کر بات نہ کریں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا. دوسرے بندے کا دل دکھتا ہے یا دل میں نفرت آتی ہے. چیخنے کی صرف اس وقت اجازت ہے جب گھر کے کسی کمرے میں آگ لگ جائے، پھر بے شک چیخ کے بتاؤ کہ آگ لگ گئی، جلدی سے پانی لاؤ. اس کے علاوہ چیخنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایک اہم بات کہ اگر کسی دن کوئی ایسی کرائسس کنڈیشن آ گئی تو جب تک میاں بیوی اس کو ریزالو نہ کر لیں اس وقت تک مت سوئیں. یہ جو ہوتے ہیں نا کہ چپ ہو کے اس نے رخ ادھر کر لیا اور اس نے رخ ادھر کر لیا اور سو گئے، اب شیطان کو پورا ٹائم مل گیا. وہ اس کے ذہن میں اس کے خلاف باتیں، لاجکس، اور اس کے ذہن میں اس کے خلاف لاجکس، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ ان کی گیم چلے گی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی کو حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے خاوند ناراض ہو بیوی سے تو بیوی کو چاہیے کہ خاوند کا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ میں آپ کی ہوں، جب تک آپ مجھ سے خوش نہیں ہوں گے میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی. حدیث پاک میں فرمایا. تو دیکھیں اگر ہم ایسا کر لیں تو مشکلات سب آسان ہو جائیں گی. شریعت چاہتی ہے کہ میاں بیوی محبت، پیار، خوشی کی زندگی گزارے. اس لیے ہر وہ چیز جو میاں بیوی کو قریب کرے گی شریعت اسے پسند کرے گی، جو میاں بیوی کو دور کرے گی شریعت اسے ناپسند کرے گی. یہ ناپسند کا معاملہ یہاں تک، ذرا توجہ فرمانا، روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے میاں بیوی کے درمیان فاصلہ ڈالا، جدائی ڈالی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. اتنی بڑی سزا. اور یہ جدائی کئی مرتبہ اپنے ڈالتے ہیں. مثلا ماں بیٹی کو سمجھا رہی ہے تو بے وقوف ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، تیرا خامن تجھے بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اس سے یہ بھی نہیں کہتی، یہ بھی نہیں کہتی. اب وہ خامن کی غلطیاں اس بچی کے ذہن میں ڈال رہی ہے. بھائی بچی اگر خوش ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے اسے خامن کے اگینسٹ باعث کرنے کی ضرورت. اور کئی مرتبہ ماں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے تو زن مرید بن گیا ہے، اور اس سے بیوی کی غلطیاں گنوا گنوا کے اس کے دل میں بیوی کی نفرت. اب یہ ہمدردی کے رنگ میں قریبی رشتہ دار ان دونوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ان کو جدا کر رہے ہیں. اور کبھی جدائی دوسرے طریقے سے ہوتی ہے کہ میاں بیوی اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو کوئی بد کردار عورت، لڑکی، وہ اس خامند کو جو شادی شدہ ہے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے. جب اس نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا تو وہ بیوی سے دور ہوا نا. یا کوئی بد کردار مرد جس کو اپارچونٹی ہوتی ہے
وہ اس کی بیوی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، تو بیوی خاوند سے دور ہوئی نا. تو محبت کے رنگ میں یہ لوگ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی اگر آپس میں محبت سے رہنا چاہتے تھے، جو جدائیاں ڈالنے والے ہیں اتنا برا کام کیا، فرمایا میں ان کو قیامت کے دن محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا. سوچئے، اس لیے کبھی بھی کسی عورت کو یہ مشورہ نہ دیں کہ تم طلاق لے لو. کبھی بھی کسی مرد کو یہ مشورہ نہ دیں کہ بیوی کو طلاق دے دو. نہیں، اپنا ڈیسیژن کریں. ہم تو حد الوسع سمجھائیں گے. ہمارا تو ایکسٹریم پوائنٹ یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ بھائی آپس میں مل کے رہو. ہم اپنی زبان سے کیوں بولے؟ ہمارے کہنے پر اگر بیوی نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے نہیں رہنا، تو جدا تو میں نے کیا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے ازدواجی معاملات میں یہ پوائنٹ کبھی اپنی زبان پہ نہ لایا کریں. کھانا اکٹھا کھائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کی بات کریں. یہ ایک اچھا وقت ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. یہ دسترخوان کا وقت محبت بڑھانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. ایک مرتبہ ایک نوجوان صوفی صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے کہ حضرت عورتیں بڑی فتنہ ہیں. میں ان کے پہلے فکرے سے ہی سمجھ گیا کہ اگلی بات انہوں نے کیا کرنی ہے. پوچھا خیر ہے؟ کہنے لگا بس یہ شیطان کی ایجنٹ ہیں ساری، ان میں بڑی شیطانیت بھری ہوتی ہے. خیر دو چار فکرے اس نے فائر کیے. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ ہوا کیا؟ کہنے لگا میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں نماز پڑھو تو پابندی نہیں کرتی، کہتا ہوں پردہ کرو تو پورا پردہ نہیں کرتی، بات ہی نہیں مانتی، بہت ہی زیادہ فاسقہ ہے اور فاجرہ ہے. اس نے تو میرا دل پریشان کر دیا ہے. اصل میں وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت صاحب کو یہ سچویشن میں سنا کے تو حضرت صاحب سے این او سی لے لوں کہ ٹھیک ہے تم جا کے بیوی کی طبیعت ٹھیک کر دو. جب اس نے اپنی ساری بات کر لی تو پھر میں نے اس سے ایک بات پوچھی. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ کو جو مجالس میں آنے کا رابطہ رکھنے کا موقع میسر ہے، کیا آپ کی بیوی کو بھی یہ دین کی باتیں سننے کا موقع میسر ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ کی زندگی تو اس سے بدلی، اس کی زندگی کیسے بدلے؟ چپ ہو گیا، سوچنے لگ گیا کہ بات تو ٹھیک ہے. پھر میں نے اگلی بات کہی کہ اب آپ تو ماشاءاللہ ہر سنت کا خیال کرتے ہیں نا. اور واقعی وہ نوجوان نیا نیا آیا تھا اس راستے پہ اور بڑے جذبے کے ساتھ سنتوں کو جمع کرتا تھا. کہنے لگا جی میں تو کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے کہ آپ نے اپنے اہلیہ کے منہ میں لقمہ ڈالا، تو آپ نے کبھی سنت پہ عمل کیا؟ تو میری طرف دیکھنے لگا کہ کہہ کیا رہے ہیں. میں نے کہا ہاں ایسے کرو، گھر واپس جاؤ اور راستے سے مٹھائی کا ایک ڈبہ خریدو اور دسترخوان پر جب بیٹھنا نا کھانا کھانے تو مٹھائی کے ڈبے میں سے ایک گلاب جامن نکال کے تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنا. اب وہ چپ دیکھ رہا ہے، ٹک ٹک دیکھ رہا ہے. میں نے کہا جائیں آپ، مسئلہ حل ہو جائے گا. خیر جب اس کو ایک دو دفعہ کہا تو وہ اٹھا چلا گیا. لیکن دوسرے دن آیا تو بہت، یہ یہاں تک کھلے تھے اور یہ یہاں تک کھلے تھے. تو مسکراتا دیکھ کے اندازہ مجھے ہو گیا کہ گر کام آ گیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی دسترخوان پر بیٹھا، بیوی کھانا کھا رہی تھی، میں نے آپ کے کہنے کے مطابق گلاب جامن اٹھایا اور اس کو دینے کی کوشش کی تو اس نے پکڑنے کی کوشش کی، ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی. میں نے کہا نہیں، میں آپ کے منہ میں گلاب جامن ڈالوں گا. کہنے لگی جب میں نے یہ کہا تو وہ حیران ہوئی. خیر اس نے گلاب جامن لیا، کھایا. لیکن نیکسٹ کوسچن اس نے یہ کیا کہ آپ کو یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ چونکہ وہ ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے محبت سے رہنے کا. تو اس نے نیکسٹ کوسچن یہ پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے سکھائی؟ اس نے آگے سے کہا جی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے.
جب اس نے کہا نا کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو کہنے لگا وہ خاموش ہو گئی، پھر میرے ساتھ بولی نہیں. لیکن جب اگلی نماز کا وقت آیا تو وہ اذان سن کے اٹھی اور اس نے نماز پڑھی، پھر دوسری نماز پڑھی، پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، مجھے بھی سکھایا کریں، میں بھی عمل کروں گی. اس ایک عمل کی وجہ سے وہ بچی 5 وقت کی نمازی بھی بن گئی، شرعی پردے دار بھی بن گئی، بلکہ وہ بچی تہجد گزار بھی بن گئی، صرف ایک سنت پر عمل کرنے سے. تو اگر ہم دین کو زندگی کی بنیاد بنائیں تو پریشانیاں ہی ختم. تو عورتوں کو دین کون سکھائے گا؟ گھر کے مردوں نے سکھانا ہوتا ہے. ان کو یا تو پھر ایسی جگہوں پہ لے کے جائیں جہاں تعلیم ہوتی ہے، جہاں بیان سننے کا موقع ملتا ہے، تاکہ ان کو بھی دین سیکھنے کا موقع ملے. جب ان کو موقع ہی میسر نہیں تو پھر وہ دین کی طرف کیسے آئیں گی؟ اس لیے یہ عاجز عرض کرتا ہے، بات ذرا سخت ہے لیکن ہے 100% سچی، کہ جس گھر کے لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو دین نہیں سکھاتے اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں پھر کوئی فرق نہیں ہوتا. تو عورتوں کو دین سکھانا مردوں کی ذمہ داری. ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیے. یہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے، اس میں ہنسنا مسکرانا ثواب کا کام ہے. جب اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکراتے ہیں تو میاں بیوی کیوں نہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں. یہ ایک تھراپی ہے جو دوسرے بندے کے دماغ سے پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے. چنانچہ ایک ڈاکٹر تھا، بات تو تفصیلی ہے لیکن مختصر عرض کرتا ہوں. اس نے پی ایچ ڈی کی، کیا ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھا لیکن اپنے فن میں اس نے بہت اعلی ڈگری لی. کیا کہ وہ مریضوں کو رکھتا تھا اور ان کو کھانے کے لیے دودھ کی بنی ہوئی گولیاں دیتا تھا. مختلف سائز کی اس نے گولیاں لی ہوئی تھیں. تو مریض محسوس کرتے تھے کہ ہم میڈیکیشن لے رہے ہیں، اینٹی بایوٹک کھا رہے ہیں، وٹامن کھا رہے ہیں، وہ کچھ نہیں، وہ دودھ کی بنی ہوئی گولیاں تھیں. اور وہ کرتا کیا تھا کہ ایسے کام کرتا تھا کہ اس کے پاس مریض آتے تھے تو ہنستے رہتے تھے. بچوں کو ہنسا رہا ہے، بڑوں کو ہنسا رہا ہے، اتنا خوش ہوتے تھے جو اس کے پاس آ جاتے تھے. اور اللہ کی شان کہ ود ان نیکسٹ فیو ڈیز ان کی بیماریاں ختم ہو جاتی تھی. اس پر اس نے ریسرچ پیپر لکھا اور بتایا کہ دیکھو میں نے ان کو کوئی دوائی نہیں دی، میں نے صرف ان کو مسکرانے کے لیے ایسی باتیں کی، ایسی چیزیں کی ان کے سامنے، ایسے پروگرام کیے کہ یہ ہنستے تھے، مسکراتے تھے. اس مسکرانے کی وجہ سے ان کے اندر کا جو ڈیفینسو سسٹم تھا وہ ایکٹیو ہو گیا اور اس نے بالآخر بیماری کے اوپر کنٹرول کر لیا. تو یہ ایک تھراپی ہے. بیوی خامند کو ایسا ڈیل کرے کہ وہ مسکرائے، خامند بیوی کو اس طرح ڈیل کرے کہ وہ مسکرائے. گھر میں مسکراہٹیں اچھی لگتی ہیں. منہ بنا کے بیٹھ جانا، تیکھی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنا اور غصے کے ساتھ ایک دوسرے کو، یہ اچھے گھر کی نشانیاں نہیں ہوا کرتی. ذاتی کام میں لاپرواہی نہ کریں ایک دوسرے کے. ایک تو ہوتے ہیں نا گھر کے جنرل کام، چلتے ہی رہتے ہیں ساری زندگی. ایک ہوتے ہیں ذاتی کام. مثلا بیوی ہے اور وہ کہہ رہی ہے جی کہ وہ میرا شیمپو ختم ہو گیا تو آپ پھر آتے ہوئے لے آئیں. وہ نہیں گھر سے جاتی باہر. تو اب آپ اس کو مت بھولیں، یہ اس کی پرسنل چیز ہے. اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو اس کو میسج یہ ملے گا کہ میرا خاوند میری کوئی کیئر نہیں کرتا. اسی طرح خاوند نے کہہ دیا جی کہ کل میری میٹنگ ہے، جلدی کپڑے تیار کرنا. اب یہ خاوند کا پرسنل کام ہے. ایسے کاموں میں بیوی کبھی سستی نہ کرے، ہمیشہ وقت پہ اس چیز کو تیار کرے. تو یہ اصول سمجھ لیں کہ پرسنل کاموں میں اسپیشل آپ انٹرسٹ لیں تو پھر کیا ہوگا کہ دوسرے بندے کو یہ میسج ملے گا کہ یہ بندہ میری بہت زیادہ کیئر کرتا ہے. بہت پہلے کی بات ہے، ایک بندے نے گھر لیا تو پرانا گھر تھا
سوچا اس کو رینوویٹ کر لیں گے اور زندگی گزر جائے گی. تو اس نے بیوی کو کہا کہ دیکھیں جتنے گھر میں رینوویشن ہوگی نا وہ آپ کے مشورے سے ہوگی, ایک کام ہوگا وہ میرے مشورے سے ہوگا. تو اس کو بڑا تجسس ہوا کہ وہ کیا. اس نے کہا کہ جتنا گھر بنے گا نا وہ سب آپ کے مشورے سے, ایک چیز میرے مشورے سے. تو وہ پوچھنے لگی کیا؟ اس نے کہا کہ کچن میرے مشورے سے بنے گا. اس کو پتا تھا کہ عورت کا زندگی کا زیادہ وقت کچن میں ہی گزرتا ہے. لو جی اب عورت بڑی خوش کہ جی سارا گھر میری مرضی کے مطابق بن رہا ہے. اور یہ بندہ ٹیکنیکل پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ساری عمر کچن کو دیکھے گی اور اس میں جو جو چیزیں ہوں گی وہ اسے یاد دلائیں گی کہ خاوند لے کے آیا تھا. اب دیکھیں کام بھی تھوڑا ہو گیا اور اس میں جو پتھر لگوایا, جو فلاں لگوایا, وہ بیوی کے پسند کا ذرا خیال رکھ کے اس نے لگوایا. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ 20 سال اس گھر میں گزر چکے, آج بھی بیوی کچن میں جاتی ہے تو واپسی پہ آ کے خاوند کو کہتی ہے آپ نے کچن بہت اچھا بنوایا تھا. تو ایک دوسرے کی پرسنل چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے نا تو اس کو میسج ملے گا. بعض لوگ گھر کے کام میں بالکل بے پرواہی کرتے ہیں, مردوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. اب الیکٹریشین کا کام ہے تو وہ عورت تو نہیں کرے گی نا, وہ تو بتائے گی نا کہ یہ پرابلم ہے. تو اس سے کام کو ڈیلے نہ کیا کریں. کئی مرتبہ جھگڑے کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ مرد لوگ ایک پرابلم کو انسالوڈ چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح تو ایک دن انسالوڈ چھوڑ دیں گے, وہ چپ رہے گی, پھر دوسرے دن پھر کہے گی, تیسرے دن لڑائی جھگڑا ہوگا. تو کسی چیز کو انسالوڈ پینڈنگ چھوڑ دینا وہ مناسب نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی اس کا ڈیسیژن لے لیا کریں کہ بھئی آپ اس کو کر لیں یا میں اس کو یوں کر دوں. کبھی نہ کبھی میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ تفریح کے لیے وقت بھی نکالیں. انسان ہے, زندگی کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ یہ تفریح بازاروں میں اور مارکیٹوں میں جا کے ہوتی ہے. کسی اچھے جگہ پر, سرسبز جگہ پر, ایسی جگہ پر جہاں بیوی گھر کے ماحول سے ذرا نکل کر جائے تو اس کو فریش ایئر ملے. کئی جگہوں پر تو ہم نے دیکھا کہ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ ڈروے کی طرح, ملٹائی سٹوریڈ بلڈنگ جو ہوتی ہیں نا ان میں عورتیں بند کمروں میں رہتی ہیں, ان بیچاروں کو آکسیجن بھی پوری نہیں ملتی. تو بند رکھنا ٹھیک نہیں ہے. کبھی نہ کبھی آپ ان کو کسی نہ کسی ایسی جگہ پر لے کر جائیں. اور سب سے بہتر آؤٹنگ کیا ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو بیوی کو حج اور عمرے پہ لے کے جائیں. اس سے بہتر آؤٹنگ اور کوئی نہیں. آپ ایک دفعہ عمرے پہ لے کے جائیں گے, اگلے 6 مہینے اس کے بہت خوش گزر جائیں گے. تو دیندار لوگوں کے لیے بہترین آؤٹنگ اللہ کے گھر کا دیدار جا کے کرنا. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے باہر کھانے کی, ہوٹلوں پہ. یہ بہت ہی نامناسب عادت ہوتی ہے. میکڈونلڈ پہ جاتے ہیں, فلاں جگہ پہ جاتے ہیں. حت الوسع کوشش کریں, مرد بھی اور عورتیں بھی. حلال مال کے ذریعے آپ حرام چیز کھائیں گے اور حرام کو جسم کا حصہ بنائیں گے, اور یہ حرام کا گوشت بالآخر جہنم کے اندر جا کر جلے گا. اور یہ جو ملٹائی نیشنل اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان میں اللہ جانے حلال کیسے چیز ہوتی ہے. تو حت الوسع کوشش کہ گھر کا فوڈ کھائیں. خاوند کو اگر اللہ رب العزت نے مال دولت دی ہے تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ بیوی کا جیب خرچ متعین کرے اپنی حیثیت کے مطابق. کوئی بندہ $100 دے سکتا ہے, 200 دے سکتا ہے, 300 دے سکتا ہے, جو کر سکتا ہے. یہ اس کو اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ میری کتنی چادر ہے, میں کتنے پاؤں پھیلا سکتا ہوں. فقہا نے لکھا ہے کہ جب اس کا ایک جیب خرچ متعین کر دیا تو یہ دے کے بندہ بھول جائے, دوبارہ یہ مت پوچھے کہ آپ نے کہاں خرچ کیا. اس کا چوائس ہے. یہ ممکن ہے وہ اپنی پرسنل کوئی چیز لے, ممکن ہے کوئی غریب عورت جس کو وہ جانتی ہو اس کی ہیلپ کرنا چاہے اللہ کی رضا کے لیے, آخرت کے لیے, تو وہ جہاں خرچ کر. ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر عورتیں اس کو اپنے بچوں پہ ہی خرچ کر دیا کرتی ہیں.
مگر ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے. شادی کے بعد حت الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ میاں بیوی اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو الگ مکان میں رہیں، گو ماں باپ کے قریب مکان ہو. ماں باپ کے قریب ہونا چاہیے مگر الگ مکان ہونا چاہیے. اس میں ہم نے دیکھا ہے مکان الگ ہوتے ہیں مگر دل ایک ہو جاتے ہیں. جہاں مکان ایک ہوتا ہے وہاں ہم نے دیکھا کہ دل پھر الگ ہو جاتے ہیں. تو کوشش اس بات کی کیجئے کہ بچے ماں باپ کی نظر میں رہیں مگر ان کو کچھ پرائیویسی بھی مل جائے. یہ نہ ہو کہ خامد اپنی بیوی کے لیے کچھ کھانے کی چیز لانا چاہتے ہے اور ماں کے ڈر سے وہ چیز بھی نہیں لا سکتا. ہم نے ایسے گھر دیکھے جہاں ساس نے پابندی لگائی ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر فریج کا دروازہ کھول کے کوئی چیز نہیں نکال سکتی. اب بہو گھر کے سارے کام کر رہی ہے اور بیچاری پر پابندی ہے وہ فریج کے اندر سے کوئی چیز کھانے کی لے نہیں سکتی. یہ بھی کیا زندگی ہوئی بھائی. اگر کبھی غلطی ہو جائے انسان ہے تو ایک دوسرے سے فوراً معافی مانگ لینا چاہیے. اس میں کوئی شرمندگی نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ خامد کہے جی میں نے بیوی سے معافی مانگ لی تو میری ناک کٹ جائے گی. کبھی بھی آج تک کسی کی ناک نہیں کٹی. آپ نے دیکھی ہے کسی کی ناک کٹی ہوئی؟ کبھی بھی نہیں کٹی. کہتے رہتے ہیں لوگ کٹتی تو کسی کی بھی نہیں. ہاں دنیا میں اگر معافی نہ مانگی تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ناک ضرور کٹے گی، وہاں پریشانی ہوگی. اس لیے ان معاملات کو دنیا میں ہی سمیٹیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں. ابھی کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے تو ایک نکاح کی تقریب میں شریک ہونا تھا تو یاجد بیٹھا تھا، عبداللہ میاں بھی ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جی کچھ بیان کریں، تو نکاح کے عنوان پر میں بیان کر رہا تھا تو سمجھا رہا تھا کہ بھائی میاں بیوی کو منا لے یا بیوی میاں کو منا لے تو یہ دونوں کی جیت ہوتی ہے، ہار نہیں ہوتی. ہار جیت کا مسئلہ نہ بنایا کریں. ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے معافی مانگ لی تو میں ہار گیا. نہیں نہیں نہیں، یہ شیطان ہوتا ہے جو ذہن میں یہ بانٹا. خاوند بیوی کو منا لے یا بیوی خاوند کو منا لے تو دونوں کی جیت، ہار کسی کی نہیں. یہ بات سمجھ گئے؟ ہار کسی کی نہیں. اچھا یہ بات کر کے پتہ نہیں دل میں کیا بات آئی. وہ دلہے میاں بیٹھے ہوئے تھے، پھولوں کے ہار سے لدے ہوئے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ اب پورا مجمع سن رہا تھا. وہ کہنے لگا جی ہار ہے. میں نے کہا یہ ہار تو نہیں، یہ تو جیت ہے. تو کئی مرتبہ دیکھنے میں ہار ہوتا ہے لیکن حقیقت میں جیت ہوتی ہے. تو بیوی خاوند کو منائے یا خاوند بیوی کو منائے، دیکھنے میں ہار ہے، حقیقت میں یہ دونوں کی جیت ہوتی ہے. فقط خوبصورتی کو زندگی کی بنیاد مت بنائیں. کئی جگہوں پر جھگڑا اسی بات پر. خاوند ہر وقت سوچتا رہتا ہے خوبصورت تو ہے مگر اس سے فلاں زیادہ خوبصورت ہے. وہی شکلیں ایک سے بڑھ کر ایک. عورتیں آتی ہیں تو کتنی اچھی خوبصورت ہوتی ہیں، بچے ہونے کے بعد پھر ان کی وہ حالت نہیں رہتی. اب خاوند 4 بچوں کے بعد بھی اس سے وہی توقع رکھے تو یہ بیوقوفی والی بات ہے نا. تو زندگی کی بنیاد فقط نقش نین اور رنگ کو نہ بنائیں، جسمانیت کو نہ بنائیں. زندگی کی بنیاد دین کو بنائیں، انسانیت کو بنائیں. اب آپ اس سے نسوانیت کی وہ چیزیں کم مانگیں اور انسانیت کی چیزیں زیادہ مانگیں، وہ آپ کو ملیں گی. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہی سوچتا رہتا ہے جی میں دوسری شادی کر لوں اور تیسری شادی کر لوں. اور یہ جو شادی کا ہے نا خیال، توبہ، مرد کے دماغ سے نکالنا انتہائی مشکل. ہمارا تو یہ تجربہ ہے کہ نوجوان بچے کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور عین اس نکاح کے وقت اس کا باپ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا میرا بھی ہو رہا ہوتا، اور دادا بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا بھی ہوتا. مرد کی فطرت ایسی ہے.
چنانچہ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، شکاگو میں ایک نکاح کی مجلس تھی، تو اس میں نے 10 پوائنٹ بتائے انگلش میں اچھی زندگی گزارنے کے۔ اب جب نکاح ہو گیا، لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے، تو 4-5 بوڑھے بوڑھے، ان کی پلکیں سفید، ان کی داڑھی سفید، سر کے بال سفید، وہ مل کے میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت صاحب آج آپ کے بیان سے ہمیں صحیح پتہ چلا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، تو ہم سوچ رہے ہیں ہم پھر اگلے نکاح کا انتظام کریں۔ اب ہم ایسے رہیں گے جیسے آپ نے کہا۔ تو فقط شکل و صورت کو زندگی کی بنیاد مت بنائیں۔ ہاں، بیوی کو چاہیے خاوند کے لیے صاف ستھری رہے، خاوند کو چاہیے بیوی کے لیے صاف ستھرا رہے، یہ انتہائی ضروری۔ اس میں کوتاہی کرتے ہیں کئی جگہ بیویاں کوتاہی کرتی ہیں، گھر میں گندے کپڑوں میں رہیں گی اور ذرا کہیں باہر جانے تو اسی وقت 2 منٹ میں تیار، اب حور پری نظر آ رہی ہیں، اور جی باہر کیوں تیار ہو کے جا رہی ہیں؟ اجی لوگ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی گھر میں خاوند کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتی؟ اور جی خاوند تو اپنا ہی ہے نا، تو بھائی اسی کے لیے تو تیار ہونا چاہیے۔ اسی طرح مردوں کو دیکھا کہ واقعی غفلت برتتے ہیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، اپنی مونچھیں صحیح صاف نہیں کریں گے، بال نہیں کٹوائیں گے، صحیح نہائیں گے نہیں، پسینے کی بو آئے گی، منہ کو صحیح صاف نہیں رکھیں گے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، مردوں کے لیے انتہائی اہم بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کہ بنی اسرائیل کے مرد مسواک کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس کا وبال یہ ہوا کہ ان کی بیویاں زنا کی عادی بن گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے منہ کو صاف نہیں رکھتے تھے۔ اب سوچیں کہ اب جس بندے کے منہ سے مرے ہوئے کتوں کی بو آ رہی ہو تو دوسرا بندہ تو پاس بیٹھنا ہی برداشت نہیں کرے گا۔ تو منہ صاف رکھنا چاہیے، جسم صاف رکھنا چاہیے۔ سنیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئی، خامن ساتھ تھا، فرمانے لگی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا تم دونوں کل میرے پاس آنا۔ آپ نباز تھے نا، سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے، دونوں کو کہا کہ کل میرے پاس آنا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ جب جانے لگے تو آپ نے مرد کو اشارے سے روک لیا اور اس کو کہا کہ تم اپنے بال دیکھو کیسے ہیں، اور لگتا ہے تم اتنے عرصے سے نہائے نہیں، اور ریچھ زیادہ نظر آتے ہو، بندے تھوڑے نظر آتے ہو۔ کل میرے پاس آنا، بال کٹے ہوئے ہوں، تیل لگا ہوا ہو، کنگھی کی ہوئی ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، ناخن، ہر چیز اس کو جو ہے نا آپ نے کہی کہ کل اس طرح میرے پاس آنا۔ اچھا خیر، وہ چلے گئے۔ نیکسٹ ڈے جب دونوں آئے تو بیوی نے نظر پڑی، جب عدالت میں آئی تھی نا، آخر لگتا ہے کہ دونوں ناراض تھے، الگ الگ رہ رہے تھے، یہ ماں باپ کے گھر رہ رہی ہوگی، وہ اپنے گھر رہ رہا ہوگا۔ تو جب بیوی کی نظر پڑی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ اس خاوند سے الگ ہونا چاہتی ہیں؟ جب اس کی نظر پڑی تو اب تو 14ویں کا چاند چہرہ نکلا ہوا ہے اور خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ بیوی آگے بڑھی اور اس نے خاوند کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کا بوسہ لیا اور کہا کہ حضرت میں اس خاوند سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ اس ایک عمل کی وجہ سے ٹوٹتا ہوا گھر دوبارہ آباد ہوتا۔ ایک صحابی تھے، جہاد میں ان کی آنکھ نکل گئی، ہاتھ میں تھی، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی میری اس آنکھ کو اپنی جگہ پر رکھ دیجئے، ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کے بدلے اللہ جنت میں تمہیں نعمتیں دے، اور چاہو تو میں اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہوں۔ ان کا کہ حضرت میری 2 بیویاں ہیں، اور اگر آنکھ میری ٹھیک نہ ہوئی تو وہ مجھے ساری عمر کانا ہی کہا کریں گی، اس لیے بہتر ہے آنکھ کو ہی رکھ دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے
ان کے آنکھ کے ڈھیلے کو لے کر واپس رکھا اور دعا دی. ان کی آنکھ ایسے ٹھیک ہو گئی کہ دوسری آنکھ سے اس کی بینائی بہتر ہو گئی. حدیث پاک میں یہ آتا ہے. تو دیکھو وہ صحابی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ایسا بننا چاہتا کہ میری بیویاں مجھے دیکھ کے خوش نہ ہوں. تو خاوند کو بھی چاہیے, یہ تو چاہتے ہیں کہ بیوی ہر وقت پری بنی نظر آئے, خود بھی تو ہر وقت صاف ستھرا رہنا چاہیے نا. تو یہ میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ولایت کے حامل تھے, لیکن انہوں نے اپنی ولایت کو ہنسی مذاق میں چھپایا ہوا تھا. تو ہنسی مذاق کی باتیں کرتے رہتے تھے, لوگ ان کو سمجھتے نہیں تھے, مگر وہ ولایت کا نور ان کے سینے میں تھا. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر سے گھر واپس آئے تو ان کو کیا سوجی کہ انہوں نے اپنے سارے بالوں کو نہ کالا کر لیا. اب رنگ بڑا سفید تھا, بہت خوبصورت چہرہ تھا, بال بھی اوپر سے کالے ہو گئے تو گبرو جوان نظر آنے لگے. اور اچانک اپنا گھر کا دروازہ کھولا اور اندر آ گئے. اب بیوی دور بیٹھی تھی, اس نے جو یکم دیکھا کوئی کالی داڑھی والا بندہ آ گیا تو وہ اٹھی اور کمرے میں بھاگی. تو فرمانے لگے او خدا کی بندی, تیرے پیچھے میں نے منہ کالا کیا اور تو بھی دور بھاگ رہی ہے. یہ الفاظ کے, اور خدا کی بندی تیرے پیچھے میں نے منہ کالا کیا تو بھی تو دور بھاگ رہی ہے. بہرحال جو بھی انہوں نے عمل کیا, کم از کم اپنی بیوی کے دل کو تو خوش کیا نا انہوں نے. تو ایسے گھروں میں محبتوں الفتوں کے ساتھ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. تاہم صاف ستھرا رہنا چاہیے, مگر ایک دوسرے کے عادات اخلاق کو خوبیوں کو سامنے رکھنا چاہیے. فقط شکل کو ہمیں ساری زندگی نہیں جو ہے نا وہ سامنے رکھنا چاہیے. کسی نے کیا اچھی بات کہی ہے, اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ. اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں. میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے. طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو. میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے. یہ اندر کا انسان جب خوبصورت ہونا تو اصل اس پر نظر رکھنی چاہیے. تو اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کی نیکی پر, خدمت پر, اچھائی پر, حسن اخلاق پر, ان چیزوں پر نظر رکھیں. مرد کو چاہیے کہ گھر میں جب داخل ہو تو سنت طریقے کو اپنائے, اس کی برکتیں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی مرد گھر میں داخل ہونے لگے تعوذ پڑھے, تسمیہ پڑھے, دعا پڑھے, اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج, بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا, بے شک سورہ اخلاص بھی ساتھ پڑھ لے. اور جب گھر کے لوگوں کو دیکھے تو مسکرائے اور مسکرا کر ان کو سلام کرے. حدیث پاک میں آتا ہے جو مرد یہ دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ شیطان کو گھر میں داخل ہونے کی توفیق نہیں عطا فرمائے. تو ہر بندہ جب اپنے گھر داخل ہونے لگتا ہے نا تو شیطان اس کا ساتھ ہوتا ہے. اگر اس نے یہ دعا پڑھ لی تو شیطان کا گیٹ بند ہو گیا. اب سوچیں ہم تو پڑھتے ہی نہیں تو پھر شیطان کا گیٹ تو بند نہیں نہ ہوتا. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے. ہمارے آقا اور سردار نے ہمیں وہ باتیں بتائیں کہ جس سے ہم اس شیطان کے بچے سے بچ سکتے ہیں. اور یہ دماغ خراب کرتے ہیں نا گھر والوں کے. تو اگر اس دعا کو پڑھ کے داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ شیطانی اثرات سے گھر کو محفوظ فرما دیں گے. تو بیوی کوشش کرے کہ خدمت کے ذریعے اپنے خاوند کو خوش رکھے, خاوند خوش کرے کہ بیوی کے نان نفقہ کا خیال رکھے, اس کی ضرورتوں کو پورا کرے, محبتیں دے. ان کاموں کے کرنے سے میاں بیوی خوشگوار اور ازدواجی زندگی بسر کرتے ہیں. کئی جگہوں پر خاوندوں نے اپنی بیویوں کو غلاموں سے بھی کم درجے میں رکھا ہوتا ہے. چنانچہ میں ابھی کچھ مہینے ہوئے ایک ملک سے آیا
حافظ صاحب، بیوی عالمہ، اب حافظ صاحب نے پابندی لگائی، میں تمہارے ماں باپ کو پسند نہیں کرتا، تم ان کے گھر نہیں جا سکتی، خامد ہے، اور پتہ ہے کتنے سال گزر گئے؟ 9 سال گزر گئے۔ 9 سال میں اپنے ماں باپ کو 20 دفعہ ملنے گئے انڈیا، لیکن اپنی بیوی کو کہا اگر تو گئی بس میں تجھے نکال دوں گا۔ اب اس بیوی کا دل کتنا دکھی ہوگا جو 9 سال سے اپنے ماں باپ کا گھر بھی نہیں دیکھ سکی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ خامد کون ہے؟ حافظ قرآن ہے، امامت کرواتا ہے اور بیوی پہ پابندی لگائی۔ کتنی غیر انسانی شرط ہے بھائی، یا تو کوئی شرعی بات ہوتی نا تو چلو پابندی لگاتے بھی بندہ اچھا لگتا ہے، صرف یہ کہ مجھے اچھے نہیں لگتے تمہارے ماں باپ، میں گیا تھا اور تمہارے باپ نے میرے عزت نہیں کی تھی اور مجھے کھانا نہیں دیا تھا اور تیرا بھائی میرے سامنے بولا تھا، اب غلطی تو ان کی اور پابندی اس پر لگ گئی کہ تم جا ہی نہیں سکتی، 9 سال تک اس نے نہیں جانے دیا۔ تو یہ چیز انسانیت کے تقاضوں کے خلاف ہے، ایسے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے سینے میں دل ہے جو ماں باپ کے لیے تڑپتا ہے، تو اس بچی کے سینے میں بھی تو دل ہے نا جو ماں باپ کے لیے تڑپتا ہے۔ اگر ہم زیادتی کریں گے اور چھپی اذیت پہنچائیں گے اپنی بیوی کو تو لوگوں کے سامنے تو ہم سرخرو ہو جائیں گے، لاجک دے دیں گے، اللہ کے سامنے تو سرخرو نہیں ہو سکتے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، بات سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سفارش فرمائی، فرمایا وعاشروہن بالمعروف، تم عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے گفتگو کیا کرو، اچھے سلوک کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ رہائش رکھو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیویوں کو اچھے انداز سے رکھیں، چونکہ اللہ رب العزت نے سفارش کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں اللہ کی سفارش کو جو مانے گا اور بیوی کو محبت پیار سے رکھے گا، یہاں اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، کوتاہیوں سے درگزر کر کے اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو آپ کا آخری پیغام پتہ کیا تھا؟ التوحید وما ملکت ایمانکم، توحید پہ جمے رہنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے ماتحتوں پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، ان ماتحتوں میں سب سے بڑی ماتحت بیوی ہوتی ہے، باقی لوگ بھی ہوتے ہیں مگر چونکہ ٹاپک بیوی کا ہے اس لیے بالخصوص بیوی، جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، سختی کا معاملہ کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا حجیجہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان کا اٹارنی بنوں گا، ان کا وکیل بنوں گا اور ان ماتحتوں کو میں تم لوگوں سے حق دلا کر رہوں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہماری حضرت رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ خود سنایا، یہ واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ میں وضو کر رہا تھا اور بیوی وضو کرنے میں ہیلپ کر رہی تھی، پانی ڈال رہی تھی۔ اب کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ بندے نے عضو دھونا ہوتا ہے دایاں تو پانی پوری طرح اس پر نہیں ڈالتا دوسرا بندہ، کچھ تھوڑا سا ایسا مسئلہ ہوا تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے غصے سے اسے کہا کہ دیکھ کیوں نہیں رہی، ایسے غصے میں کہہ دیا دیکھ کیوں نہیں رہی، پانی صحیح طرح ڈال۔ کہنے لگے وہ چپ ہو گئی اس ڈانٹ کے لفظ کو سن کے، لیکن اس کا چہرہ جیسے پہلے کھلا ہوا تھا نا وہ تھوڑا افسردہ سا ہو گیا کہ اتنی معمولی سی بات پہ مطلب ہے اس عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں بوڑھی عورت کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے وضو کر لیا، جب میں گھر سے باہر نکلا بالکل حضرت کے گھر کے سامنے گلی کے دوسری طرف مسجد ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا اب میں جا کے امامت کرواؤں گا اور گھر میں اپنی بیوی کا دل دکھا کے آ رہا ہوں تو اللہ میری نماز کیسے قبول کریں گے۔ میں نے چھوٹے بچے کو کہا کہ جاؤ
اور مسجد کے لوگوں کو کہو کہ میں نماز میں آؤں گا، میرا انتظار کریں۔ اور یہ کہہ کے میں واپس گھر آیا، اور گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے اس وقت غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کر دی، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ کہنے لگی، سنتے اس کا چہرہ کھل گیا، کہنے لگی نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں، آپ تو اتنے اچھے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ حضرت فرمانے لگے معافی مانگ کر جب میں نے اس کا کھلا چہرہ دیکھا تب میں نے آ کر مصلی پر امامت کروائی، اللہ اب میری امامت کو قبول فرمائیں گے۔ ہمارے اکابر ایسے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھروں میں خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی شادی شدہ حضرات ہیں سب کو گھروں میں خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، الجھے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اٹکے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے کریم آقا، ہم سے حقوق العباد میں جو بھی کوتاہیاں ہوئیں اللہ ہمیں آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے پھرتے ہیں۔ میرے مولا، ہمارے اندر غصہ بھی ہے، ضد بھی ہے، اناد بھی ہے۔ میرے مولا، ہم دوسروں کے دل دکھاتے ہیں، احساس بھی نہیں کرتے۔ اللہ، ہماری اس کوتاہی کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہم جواب دینے کے قابل نہیں بن سکتے۔ رب کریم، ہمیں دنیا میں ہی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو اہل حق ہیں ان کے دلوں کو بھی نرم فرما دیجئے۔ رب کریم، جب قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹارنی بن کر کھڑے ہوں گے، میرے مولا ہمارا کیا حال ہوگا؟ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، قیامت کی ذلت سے بچا لیجئے۔ ہمارے گھروں کو دین کا رنگ عطا کر دیجئے، دین کا گلشن بنا دیجئے۔ اے اللہ، سنتوں کا گلشن بنا دیجئے۔ اے اللہ، اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے گھروں سے نا اتفاقیوں کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ، لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیجئے، محبتوں کے ساتھ اے اللہ ہمیں خیر پر جمع فرما دیجئے، ایک دوسرے کے شر سے ہمیں بچا لیجئے۔ رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، رمضان کا آخری عشرہ ہے، 26 تاریخ آ گئی،
میرے مولا ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دیجئے۔ اے اللہ یہ عتق من النار کا عشرہ ہے اور زیادہ گزر چکا، تھوڑا رہ گیا۔ اے پروردگار عالم ہماری اس فریاد کو قبول کر لیجئے، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، اولاد کے غموں سے بچا لیجئے، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ کاروبار کے اندر پریشانیوں کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو علم کے نور سے بھر دیجئے، اپنی معرفت کے نور سے بھر دیجئے، نسبت کے نور سے بھر دیجئے۔ اے اللہ میلے دلوں کو دھلانے کے لیے لائے ہیں، سخت دلوں کو نرم کرنے کے لیے لائے ہیں۔ اے مولا اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے بننا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے کریم آقا اگر ہمیں محبت کرنی نہیں آتی، آپ کو تو محبت کرنی آتی ہے، آپ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت کی شراب پلا دیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت سے سینوں کو بھر دیجئے۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، دین کی محنت کے لیے قبول کر لیجئے۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ جو چند دن باقی ہیں آداب کے ساتھ صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو امیدیں لے کر بیٹھے ہیں اللہ ان کو پورا فرما دیجئے۔ میرے مولا دنیا کے لوگ بھی گھر آئے کا لحاظ کر لیتے ہیں، آپ تو کریم آقا ہیں، حنان ہیں، منان ہیں، ارحم الراحمین ہیں، اکرم الاکرمین ہیں۔ اے کریم آقا اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے اور ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما لیجئے۔ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں پوری زندگی اس دین پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب جانے کا وقت ہو اللہ کلمے پہ ہمیں موت عطا فرما اور قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔